دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں اللہ مجھے آپ کو، ہم تمام کو وہ فضیلتیں عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں چند باتیں عرض کروں کہ حضرت لقمان کون تھے، ان کی زندگی کیا تھی اور کس وجہ سے آج تک ان کا نام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ کوئی نبی، رسول یا پیغمبر نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو نبوت، رسالت یا پیغمبری عطا نہیں کی تھی، بلکہ وہ بہت اچھے انسان تھے، ایک اچھے انسان تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ گرچہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل مندی، سمجھداری اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، نصیحت کی باتیں بتاتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بنے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنے لگے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو حضرت لقمان، ان کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعتبار سے کوئی اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے۔ وہ ظاہری اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، بلکہ کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ حبشہ کے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ہونٹ ذرے بڑے بڑے تھے اور پاؤں کی ایڑیاں ان کی پھٹی ہوئی تھیں۔ ظاہر میں دیکھنے میں وہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو سمجھداری، عقل مندی، فہم و فراست، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خوبصورتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو اعتبار ہے وہ تقوی کا اعتبار ہے، انسان کے اعمال کا اعتبار ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے پیچھے نہ پڑیں، زیادہ وقت نہ لگائیں کہ میں اچھا دکھوں، میں خوبصورت دسوں، میں ہینڈسم دسوں، میں جوان دسوں، میں ایسا لگوں ویسے، اس کے پیچھے زیادہ وقت نہ لگائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں وقت لگائیں کہ میری اصلاح کیسے ہو، میرے اعمال اچھے کیسے ہوں، میرے اندر تقوی کیسے آ جائے، میں اللہ کو راضی کرنے والا کیسے بن جاؤں۔ اس میں ہمیں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ تو حضرت لقمان حکیم دیکھنے میں کیسے تھے؟ بھئی بولو کیسے تھے دیکھنے میں؟ کالے کلوٹے تھے، خوبصورت نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ جب بھی کسی کالے کلوٹے انسان کو دیکھتے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی کالے کلوٹے انسان کو دیکھتے تو فرماتے، میرے پیارے بھائی فکر نہ کرو، میرے بھائی پریشان نہ ہو، اس امت میں دنیا میں 3 کالے کلوٹے انسان ایسے گزرے ہیں
اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ 3 لوگ گزرے ہیں اسے، ایک حضرت لقمان حکیم، دوسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جن کا نام تھا مہجر۔ یہ تینوں کے تینوں خوبصورت نہیں تھے، ہینڈسم نہیں تھے، دیکھنے میں کوئی بہت اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان عطا فرمایا تھا، ان کے اندر ایسا ایمان تھا، ایسا تقویٰ تھا کہ آج تک ان کا نام موجود ہے، آج تک ان کا نام کتابوں میں موجود ہے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو عزت ملتی ہے وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں، پیسے میرے زیادہ ہوں گے، میں محلے میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، نہیں، دھن دولت کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، دھن دولت کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، عہدوں کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، بلکہ عزت ملتی ہے اعمال سے، عزت ملتی ہے اعمال سے۔ اعمال اچھے ہوں گے، جس کی زندگی میں زیادہ اعمال ہوں گے، اللہ کا ڈر ہوگا، جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اتنی زیادہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت لقمان حکیم اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عقل مندی، فہم و فراست، دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اس زمانے میں حدیث کا جو درس ہوتا تھا ایسا نہیں جیسے آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ عالی شان مسجد ہے، یا آج جو حدیث کے درس ہیں، جو مدرسے ہیں، مدرسے بھی الحمدللہ عالی شان مدارس آج الحمدللہ ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں جو حدیث کا درس ہوتا تھا کسی میدان میں، ایک بڑا سا میدان ہوتا تھا، مسجد بھی ہوتی تو مسجد چھوٹی سی مسجد ہوتی، لوگ جو ہے باہر تک بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ ایک جگہ تھی، ایک میدان سا تھا، وہاں پہ حضرت لقمان حکیم بیٹھے تھے اور سامنے بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور ان کو حدیث کا درس دے رہے تھے، ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، قیمتی باتیں بتا رہے تھے۔ وہاں قریب سے ایک چرواہا بکریوں کو لے کر گزر رہا تھا۔ وہ چرواہا وہاں سے ان کے قریب سے جب گزرا تو اس نے دیکھا حضرت لقمان حکیم کو پہچان لیا، اس نے پہچان لیا اور قریب آیا اور قریب آ کر کہنے لگا کہ ارے تم وہ نہیں ہو جو میرے ساتھ بکریاں چراتے تھے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح پہچانا، میں ہی تمہارا وہ دوست ہوں جو پہلے کبھی تمہارے ساتھ میں بھی بکریاں چراتا تھا۔ تو اس نے بکرے چرانے والے نے پوچھا کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مقام اور یہ عزت کیسے عطا فرمائی؟ کس بنیاد پر اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا، یہ عزت عطا فرمائی کہ آج تم یہاں بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہو، اچھی باتیں بتا رہے ہو، اور میں جہاں تھا وہی ہوں، جیسے پہلے بکریاں چراتا تھا آج میں بکریاں ہی چرا رہا ہوں۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ شاید چند باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی، میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لائی، میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں لے کر آیا۔ نمبر ایک یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہوں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، کامیابی دلاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ناکام کرتا ہے۔ جھوٹ سے انسان اپنی زندگی میں ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ تو لقمان حکیم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں چند تبدیلیاں لے کر آیا۔ سب سے پہلی بات، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں نے سچ بولنے کی عادت ڈال لی، میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہوں، اور یہ کہ میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔
یعنی میں ہمیشہ وفاداری کرتا ہوں، بے وفائی نہیں کرتا. میں ہمیشہ اسی کو امانت میں خیانت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ بے وفائی. بہنوں کا حق دبا لیے، بھائیوں کا حق دبا لیے، یا گراہک کو 100 کا 200 بول کو بیچ دیے، یا جو ہے کسی کے پاس کچھ لینا تھا، نہیں یہ کام بھی بکتا نہیں، کام بھی جاتا نہیں، پھینکنا سوئے لو یہاں بول کو کیا کیے، ایک بول کو کم قیمت کو لے لیے، زیادہ قیمت کو بیچ ڈالے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بے وفائی میں داخل ہے، دھوکے میں داخل ہے. دھوکہ کیا ہے؟ بے وفائی ہے. بات سمجھ رہی؟ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں امانت دار ہوں، یعنی میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، میں بے وفائی نہیں کرتا، ہمیشہ وفاداری کرتا ہوں. اور نمبر 3 حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا ہے. میں ہمیشہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا، یعنی میں اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہوں. میں اپنی آنکھوں سے بد نظری نہیں کرتا، میں اپنے آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرتا، میں اپنے آنکھوں سے گناہ نہیں کرتا. اور نمبر 3 حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں بیکار کے باتوں میں مشغول نہیں ہوتا، لا یعنی باتوں میں مشغول نہیں ہوتا. میں ان باتوں میں جس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، یعنی فضول باتوں میں نہیں لگتا، فضول باتوں میں نہیں پڑتا، فضول باتوں سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے میں نے ان کو چھوڑ دیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا میں ان کو پورا کرتا ہوں. یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، ان کو مقام عطا فرمایا. آپ کو معلوم ہے حضرت لقمان حکیم ایک شخص کے غلام تھے. حضرت لقمان جو ہے وہ ایک شخص کے غلام تھے پہلے. ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان سے کہا، ایک بکری دی اور بکری دے کر کہا کہ لقمان یہ لے جاؤ اور لے جا کر اسے ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس بکری کے جسم میں بہترین 2 اعضاء لے کر آؤ. اس بکری کے جسم میں سے 2 جو سب سے بہترین ہو، ایسا 2 چیزیں لے کر آؤ، ایسے 2 پارٹس لے کر آؤ. تو حضرت لقمان حکیم لے گئے، بکری کو ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد اس بکری کی زبان اور اس کا دل، یہ 2 چیزیں پلیٹ میں رکھ کر لے کر آئے اور لا کر آقا کو پیش کیے کہ یہی 2 چیزیں سب سے بہترین چیز ہیں. کچھ مہینے گزر گئے، چند دنوں کے بعد ان کے آقا نے پھر ایک مرتبہ بلا کر کہا کہ لقمان یہ بکری ہے، لے جاؤ اور لے جا کر اسے ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کے جسم میں جو سب سے بدترین چیز ہے، سب سے بدترین وہ 2 چیزیں لے کر آؤ میرے پاس. تو حضرت لقمان گئے، جا کر ذبح کی، اور ذبح کر کے پھر پلیٹ میں وہی 2 چیزیں، کیا بولو؟ زبان اور دل، پھر وہی لے کر آئے. تو ان کے آقا نے پوچھا کہ یہ کیا؟ پہلے میں تم کو بولا تھا سب سے بہترین چیز لے کر آؤ، تو بھی زبان اور دل لے کر آئے. آج میں نے تمہیں کہا کہ اس کے جسم کا سب سے بدترین جسم لے کر آؤ، سب سے بدترین عضو لے کر آؤ، تو آج وہی چیز لے کر آئے. تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ آقا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں، اگر زبان اور دل صحیح ہو جائیں تو یہ جسم کے سب سے بہترین اعضاء ہیں. اگر زبان اور دل بگڑ جائے، اگر زبان اور دل خراب ہو جائے تو پھر جسم میں اس سے برا کوئی عضو نہیں، اس سے برا کوئی عضو نہیں ہے. جسم میں سب سے بدترین عضو یہ اگر یہ برے ہو جائیں. تو ان کے اس جواب سے ان کے آقا اتنا خوش ہوئے کہ ان کو آزاد کر دیا کہ لقمان میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج سے تم آزاد ہو. بہرحال میرے دوستوں، حضرت لقمان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 21ویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی جس سورہ کا نام ہی سورہ لقمان ہے. کوئی تو بات ہوگی، قیامت تک اس سورے کو پڑھا جائے گا، اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو پڑھا جائے گا، اور قیامت تک آنے والے لوگ
مسلمان ایمان والے ان نصیحتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام ان کو دیا. حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، سمجھداری. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اے لقمان، ہم نے تم کو حکمت عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ فرما رہے ہیں لقمان تم کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ ہم نے تم کو عقل مندی، سمجھداری، حکمت، دانائی، فہم و فراست عطا فرمائی. میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو عقل مندی اور سمجھداری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، عقل، اس ایک نعمت کا پوری زندگی ہم شکر ادا کریں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہو، پوری دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہو، اگر ایک عقل نہ ہو اس کے پاس تو بتاؤ ساری چیزیں کوئی فائدہ دے گی؟ پاگل ہے وہ. پاگل کو اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کے جسم، اس کے کپڑے گر گئے، اسے کوئی معلوم ہی نہیں، اسے کچھ بھی. کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی راستوں میں جو کیچڑ ہے وہ کیچڑ میں کھیل رہا ہے، کبھی گندا پانی اٹھا کے پی لے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاگل ہے. عقل کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، عقل ہی نہیں ہے، پاگل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، اس عقل کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. پوری زندگی بھی اگر صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم بزرگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو ان کی زندگیاں آپ دیکھیں وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے. ان کی زندگی میں ناشکری جیسا کوئی عمل نہیں ملتا آپ کو. آج تو ہمیں کیا ہے، رتی حالات خراب ہوئے تو فوراً ناشکری کے الفاظ ہماری زبان سے آ جاتے. تھوڑی چھوٹی سی بھی مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، کوئی بھی کچھ بھی پریشانی ہوئی تو فوراً ناشکری کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے. ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے، عروہ بن زبیر ولید بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے آ کر اچانک ان کو اطلاع دی کہ آپ کا ایک لڑکا چھت کے اوپر کھیل رہا تھا، اچانک اوپر سے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا. آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا. تو عروہ بن زبیر نے فوراً کہا الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا وَلَقَدْ أَبْقَيْتَ بَاقِيًا. حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، میں ہر حال میں اس سے راضی ہوں. اگر اس نے میرے ایک بچے کو مجھ سے لے لیا لیکن باقی بچوں کو تو چھوڑ دیا، میرے باقی بچوں کو تو چھوڑ دیا. اگر وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے اختیار ہے، اگر وہ چاہتا تو سارے بچوں کو ایک ساتھ لے سکتا تھا. میرے سارے بچوں کا آج ہی انتقال ہو سکتا تھا اگر وہ چاہتا تو. جیسے ابھی عید کے بعد ہم نے سنا، کوئی ساتھی بتا رہے تھے ایک گھر کے 4 بچوں کا انتقال ہو گیا. ہم لوگ اتنے نادان ہیں اور ایسے بےخوفی کے کام کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. کسی بھی قوم کے تہواروں میں یہ نہیں آتا کہ ان کے تہوار کی وجہ سے، ان کی تہوار کی خوشی میں اتنے مارے گئے، اتنے شہید ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے، اتنے دنیا سے چلے گئے. کسی بھی قوم میں نہیں آتا جتنا آج کل ہمارے اس میں آ رہا ہے. ہر عید کے بعد دیکھو نیوز میں وہی، واٹس ایپ میں وہی، فیس بک میں وہی، پیپروں میں وہی، ہر انسان کی زبان میں وہی. وہ نالے میں اتنے مرے، وہ وہاں اتنے مرے، وہاں اتنے مرے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہماری نادانی ہے، بیوقوفی ہے، اور یہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں. یہ کیا بھی جو ہے تقدیر کے فیصلے کر کو سمجھو نہ کوئی، یہ ہماری نادانیاں ہیں، یہ ہمیں خود کر لے رہی سو یہ نادانیاں. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو واقعہ کیا چل رہا تھا، عروہ بن زبیر ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے
کہ اللہ نے ایک بچے کو لیا اور باقی بچے تو چھوڑ دیے. باقی بچوں کو بھی چاہتا تو وہ لے سکتا تھا. اگر وہ لے لیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے، اسے اختیار ہے. اللہ اکبر. ایسا شکر ہمارے بزرگوں کی زندگی میں، ایسا شکر کبھی بھی اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکالتے تھے. اپنے آپ کو ناشکری سے ہمیشہ بچاتے تھے وہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اے لقمان، تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. لقمان، ہم نے تم کو حکمت عطا فرمائی تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو انسان شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اس میں اس کا خود اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس میں خود اس کا فائدہ ہوتا ہے، کسی اور کا اس میں فائدہ نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، اور جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، کیا لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. یہ ماحول ختم ہو گیا ہے. پہلے ایسا تھا، آپ لوگوں کے بچپن میں بھی ایسا ہوگا، جن کی عمریں 40 سال کے قریب ہیں ان کو معلوم ہے، اس سے زائد جن کی عمریں ہیں ان کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچے امی ابا کے پاس، دادا دادی، نانا نانی کے پاس جاتے تھے. شام کا وقت ہوتا تھا تو دادا دادی، نانا نانی اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو شام کے وقت نصیحت کرتے تھے، ان کو قصے کہانیاں سناتے تھے. ماں باپ اپنے بچوں کو شام کے وقت نصیحت کرتے تھے، ان کو بزرگوں کے قصے، اچھے اچھے قصے سناتے، کہانیاں سناتے اور ان کی تربیت کرتے تھے. پہلے ایسا تھا، لیکن آج ہر کوئی موبائل میں مصروف ہے. ہر کوئی تین بچے، وہ بچی وہاں واٹس ایپ میں مصروف ہے، وہ بچہ وہاں کیا ہے، انہیں نیٹ چلانے میں مصروف ہے، اور ایک بچہ ٹک ٹاک بنانے میں، وہ فیس بک اور دوسرے اس میں مشغول، سب نیٹ میں مشغول. بچے تو بچے، ماں باپ خود مشغول ہیں. دادا دادی، نانا نانی نصیحت کرتے تھے، اب کہاں ہی دادا دادی، نانا نانی، سب انہوں بھی معاف کریں میں، لیکن آج کیا ہے، عمر والے بھی کیا ہے، موبائل میں مشغول ہیں. موقع نہیں ہے کسی کے پاس کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں. بھئی بچوں کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو پھر ان بچوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ان بچوں کی اصلاح کون کرے گا؟ پھر ماں باپ وقت نہیں نکالیں گے، گھر کے بڑے وقت نہیں نکالیں گے، دادا دادی، نانا نانی وقت نہیں نکالیں گے بچوں کے لیے، سب موبائل میں ہی مصروف ہوں گے، تو پھر یہ بچے تو خود بخود بگڑ جائیں گے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا موبائل میں کم وقت لگائیں، بچوں کے لیے ذرا وقت نکالیں. 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ بچوں کے لیے ہونا چاہیے. ان آدھے گھنٹے میں ہم بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کو صحابہ کے قصے سنائیں، صحابیات کے قصے سنائیں، بزرگوں کے قصے سنائیں، واقعات سنائیں، ان کی زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی. وہ ذرا موبائل میں کم وقت لگائیں، ذرا بچوں کو وقت دیں. ایک واٹس ایپ میں ایک مضمون پڑھا میں، ایک اسکول میں ایک ٹیچر، اس نے اپنے کلاس کے سارے بچوں کو کہا کہ تمہیں اپنے دل کی بات، تمہارے دل میں کیا ہے، تم نہ کیا خواہش، کیا پسند، وہ لکھ کر مجھے دو. ٹیچر نے اسکول، اس کے کلاس میں جتنے بچے تھے سارے بچوں کو پیپر کا ایک ایک ٹکڑا دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ اس پیپر میں تمہاری دل کی خواہش کیا ہے وہ لکھ کر بن کر کے مجھے دو. سب بچے لکھ کر بن کر کے اسے دیے ٹیچر کو. وہ ٹیچر پڑھنے لگا ہر بچے کی خواہش. تو اس میں ایک بچہ یہ لکھا تھا کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کاش میں موبائل ہوتا.
ایک بچے نے کیا لکھا؟ کاش میں موبائل ہوتا. اب اس میں نیچے نام بھی ہر بچے کا لکھا ہوا تھا. اس نے ٹیچر نے پڑھا نام کون لکھا ہے یہ دیکھا تو اس کا خود اپنا بیٹا ہے, وہ استاد کا خود بیٹا ہے, وہ ٹیچر کا خود لڑکا ہے وہ. تو بچے کو بلایا, بیٹے کو بلا کر پوچھا ٹیچر نے کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں لکھا کاش میں موبائل ہوتا؟ تو بیٹا کہنے لگا ابو جی اصل میں بات یہ ہے دن میں آپ اسکول میں رہتے ہیں اور جب گھر کو آتے ہیں ہمیشہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہمیشہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کھاتے وقت بھی موبائل آپ کے ہاتھ میں, سوتے وقت بھی, جب تک نیند نہیں آتی آپ موبائل میں لگے رہتے ہیں, اور جب نیند آتی ہے موبائل آپ کے سینے میں ہوتا ہے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے. اور امی بھی ہمیشہ موبائل میں رہتی ہیں. تو میرے دل میں خواہش ہوئی کاش میں موبائل ہوتا تو امی ابا میرے لیے وقت نکالتے, ابا مجھے سینے سے لگاتے, ابا کا پیار مجھے ملتا, امی کی شفقت مجھے ملتی. اس لیے میں نے سوچا کاش میں موبائل ہوتا. یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا یہ صرف اس بچے کا نہیں, ہر گھر کا یہ حال ہے. آج ہر گھر کا یہ حال ہے. وقت ہمارے پاس ہے, کس کے لیے وقت ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے وقت ہے, دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وقت ہے, ہوٹلوں میں چائے کے دکانوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے, ہر چیز کے واسطے وقت ہے. لیکن اپنے بچوں کو لے کر ذرا بیٹھیں گے, گھر میں سب کو لے کر تھوڑی دیر بیٹھیں گے, کوئی کتاب پڑھیں گے, بزرگوں کے واقعات پڑھیں گے, تھوڑی دین کی فکر کریں گے, ایمان کی فکر کریں گے, اعمال کی فکر کریں گے, اس کے لیے ہمارے پاس 10 لازم نہیں ہے اس کے لیے. پھر ہماری اصلاح کون کرے گا بولو؟ جبریل آئیں گے کیا ہمارے گھر کی اصلاح کرنے کے لیے؟ میرے بچوں کی, میرے بیوی کی اصلاح کرنے کے لیے جبریل آئیں گے؟ ہمیں خود کرنا ہوگا. تو وقت نکالیں انشاءاللہ. تو حضرت لقمان اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقمان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ. سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں. اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ اے بیٹے شرک نہیں کرنا. سب سے پہلی نصیحت, اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. کھلانے والا, پلانے والا, بیماری دینے والا, بیماری دور کرنے والا, مصیبت دینے والا, مصیبت دور کرنے والا, رنج و غم دور کرنے والا, رنج و غم دینے والا, مالک اور خالق صرف ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو آفتوں کو دور کرے, جو مصیبتوں کو دور کرے, جو ہمارے دکان میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے, وہ صرف اللہ ہے. اللہ ہی یہ سب کرتا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. شرک نہیں کرنا پہلی نصیحت. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں, ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں. ہم دیکھیں کہیں ہمارے بچے کسی طرح شرک تو نہیں کر رہے, نیمبو ناریل کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے, کہیں کسی بابا کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے. عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے. عقیدہ اگر غلط ہے, عقیدہ اگر غلط ہے تو انسان کتنا بھی نیک عمل کرے, سارے نیک عمل ایک طرف قبول نہیں ہوں گے. اگر عقیدہ درست ہے تو پھر نیک اعمال قبول ہوں گے. تو اس لیے اپنے بچوں کی نگرانی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کہیں ہمارے بچے قادیانی تو نہیں بن رہے ہیں, کہیں ہمارے بچے شکیل بن حنیف کے فتنے میں تو نہیں پڑ رہے ہیں, کہیں ہمارے بچے رافضی تو نہیں بن رہے ہیں, کہیں ہمارے بچے شیعہ کے اس میں بہکاوے میں تو نہیں آ رہے ہیں, کہیں ہمارے بچے منکرین حدیث والوں کے چکر میں تو نہیں پڑ رہے ہیں, کہیں ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے بغض میں تو نہیں پڑ رہے ہیں, اس کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں. یہ نگرانی کرنا ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے. بہرحال حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. سب سے پہلی نصیحت کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک, بھائی بولو نا, اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ
حضرت لقمان کی بات کو روک کر اللہ اپنی بات فرما رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ لقمان تم نے اپنی بات کہی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پھر میری طرف سے ایک بات سنو، اور پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ دو گناہ دنیا میں ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ دنیا سے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے گناہ؟ دو گناہ، جلدی جلدی آپ کو بتا دوں۔ ایک ہے ظلم، ظلم ایسا ہے ہر گناہ کی سزا خبر سے یا اس کے بعد شروع ہوگی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ زندگی میں ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہے ظلم اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا۔ والدین کی نافرمانی یا ایسا سخت گناہ ہے اللہ انسان کو زندہ رہتے ہوئے ہی اس کی زندگی میں ہی اس کی سزا دینا شروع کرتے ہیں۔ مکافات عمل میں لکھا ہے ایک شخص تھا، غلام فرید اس کا نام تھا، ان کے ابا الگ رہتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ایک بھینس ان کے پاس تھی، اس کا دودھ نکالتے اس سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس کا کھیت پک کر تیار تھا، کاٹنے کے قریب تھا، ان کے والد صاحب وہ بھینس کے واسطے چارہ لینے جاتے جاتے اس کے بچے کے کھیت کے پاس چلے گئے۔ وہ کھیت کے آزو بازو جو چارہ رہتا نا وہ چارہ کاٹے، چارہ کاٹ کو اسے بنا کو ابھی اٹھانے والے تھے، بیٹا آیا، بدبخت بیٹا، غلام فرید اس کا نام تھا، آ کو ابا کو الڈانا شروع ہوا، تمہیں میرا کھیت برباد کرنے ہی سو کہیں ہیں بول کر، اور پھر اس نے ایک دھکا بھی مار دیا اور اٹھا کر نیچے پھینک دیا، جو ہیں سے بول کر۔ باپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تو دل کی آہ کو سننے والا، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل سے اگر آہ بھی نکلی نا وہ اللہ سن لیتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا وہ کھیت فصل کاٹنے سے پہلے ایسا حادثہ ہوا کہ اس کی پوری کھیت جل گئی، ایک دانے سے بھی وہ بدبخت فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اللہ دنیا میں والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا یہ ایسا گناہ ہے، اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایک اور شخص کے بارے میں مکافات عمل اسی میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ اس کی والدہ چھت میں تھی، یہ بلا رہا تھا ماں کو، اس کو سنائی نہیں دیا شاید، یہ بہت دیر تک غصے میں پھر واپس اوپر گیا اور جا کر ماں کو ڈانٹنے لگا، اور پھر اس نے لات مار دی ماں کو، اور ماں کو لات مارا تو وہ بیچاری بوڑھی گری، اس کے پیر میں فریکچر آ گیا، اس کی زبان سے بد دعا نکلی کہ اللہ اس نے جیسے میرے پاؤں کو توڑا اس کے پاؤں کو توڑ دے تو۔ اور ماں کی بد دعا تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک حادثے میں اس کے پاؤں میں چوٹ لگی اور پھر وہ پاؤں اس کا سڑنے لگا اور کیڑے پڑ گئے اس پاؤں میں، اور پھر اس کا وہ علاج کرتے کرتے پوری زندگی علاج کراتا رہا مگر اس کی وہ بیماری ختم نہیں ہوئی۔ ماں باپ کو ستانا یہ ایسا گناہ ہے اللہ اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، تو یہ واقعات بہت لمبے ہو جائیں گے، بہرحال میرے عزیز ساتھیوں اتنی بات یاد رکھیں کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا سے ہی دینا شروع، آخرت میں جو ہے وہ ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتے ہیں۔ ایک ہے ظلم اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ اس لیے جن کے ماں باپ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور جن کے نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایصال ثواب کریں، ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، ورنہ میرے عزیز ساتھیوں جو نافرمانی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کا چین اور سکون ان سے چھین لیتے ہیں، رزق کی برکت ان سے چھین لیتے ہیں، بیوی بچے کو نافرمان بنا دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، پوری زندگی ایک ایک پیسہ جوڑ کو رکھا تھا، آخر میں ایسی بیماری دیتے ہیں پوری زندگی کا سرمایہ اس بیماری کے علاج میں لگا دیتا ہے، پورا سرمایہ ختم، پھر بھی وہ بیماری اچھی نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے عذاب میں اللہ مبتلا کرتے ہیں جب انسان ظالم بنتا ہے، جب انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی اور بھی نصیحتیں ہیں، ابھی تو صرف ایک نصیحت آپ کے سامنے ہوئی، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کی نصیحتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔